بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مدارس کی تنظیم کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ اس کو کس طریقے سے منظم اور مرتب رکھا جائے کہ ہم اپنے مقاصد یعنی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کامیابی کی طرف گامزن رہیں۔ اس کے جو اصول تھے کچھ وہ پچھلے نشستوں میں بیان کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ مزید کچھ اور باتیں بھی ایسی ہیں جو کہ لازمی ہیں اور جن چیزوں سے ہم کسی بھی طریقے سے ان سے دور نہیں رہ سکتے۔ ان کا اختیار کرنا اور ان کی طرف متوجہ رہنا اور ان کو کسی نہ کسی یعنی اچھے انداز سے ان تک پہنچنا یہ ایک لازمی امر ہے۔ سب سے پہلے تو اس سلسلے میں جو آج بات کرنی ہے وہ ہے معاشرے کے مقاصد۔ معاشرے کے مقاصد کو مد نظر رکھنا، یہ تنظیم مدرسہ اور ترتیب مدارس دینیہ اس کے حوالے سے اس چیز کو سامنے رکھنا یہ انتہائی اہم کام ہے۔ معاشرے کے مقاصد دیکھیے، ترتیب مدرسے میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس لحاظ سے کہ معاشرہ یہ جو دینی ادارے ہیں ان سے چاہتا کیا ہے۔ جو ان کی چاہت ہو، جو دینی اور دنیاوی لحاظ سے، تعلیمی اور تربیتی لحاظ سے جو مقاصد دینیہ معاشرے کو مطلوب ہیں، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے سوچ و بچار رکھنا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے نصاب تعلیم، سلیبس کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا اس وقت معاشرہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اس سلسلے میں ہمیں وہی نصاب تعلیم سب سے پہلے رائج کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو معاشرے اور جو عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں نصاب تعلیم کو مرتب کرنا چاہیے۔ دیکھیے، تعلیم اور تربیت یہ تو ایک بنیادی مقصد ہے۔ بنیادی مقصد کے ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھا جائے کہ معاشرے کی جو مقاصد ہیں اس وقت اس کو سامنے رکھا جائے اور اسی حساب سے پھر سب سے پہلے اس چیز کے اندر آ جاتی ہے نصاب تعلیم۔ نصاب تعلیم اور عصر حاضر کے جو بھی دینی اور دنیاوی تقاضے ہوں ان کو سامنے رکھ کر نصاب تعلیم کو مرتب کیا جائے۔ اچھا، اس میں صرف اور صرف ایسی بات نہیں ہے کہ نصاب تعلیم ایک دفعہ مرتب ہو گیا تو وہ کئی سال تک ہماری اس سے چھٹی ہو جائے گی، نہیں، بلکہ دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو کڑی نگرانی رکھی جاتی ہے اور اس سلسلے میں جو عصر حاضر کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اور بقول ہمارے بعض محققین علماء کرام کے نزدیک ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ ہر 3 یا 4 سال کے بعد ہمیں نصاب کے اندر تبدیلی لے کے آنی پڑتی ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو فقہی لحاظ سے ہوں یا ادبی لحاظ سے ہوں یا اس کے علاوہ فنون کے لحاظ سے ہوں، ایسی چیزوں کی تبدیلی ہمیں ناگزیر ہوتی ہے۔ اور اس سے بہت ساری بنیادی چیزیں تو وہی ہوتی ہیں جو کہ ہونی چاہیے، لیکن بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر ہمیں تبدیلی کرنا پڑتی ہے کہ جو کہ عصر حاضر اور معاشرے کے مقاصد کی جو ترجمانی ہوتی ہے وہ ان نصاب سے ہونی چاہیے۔
اچھا، اس کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر 3-4 سال کے بعد اس کے بارے میں سوچ و بچار کیا جائے اور اس کے بارے میں سوچا جائے اور اس بارے میں مزید محنت کی جائے کہ کون کون سی ایسی تبدیلیاں ہم لے کے آ سکتے ہیں اس نصاب کے اندر کہ جس میں ہم اپنی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اور مدارس دینیہ کے مقاصد کی تکمیل کے لحاظ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے منصوبہ بندی۔ منصوبہ بندی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری کارکردگی کو اچھا بناتی ہے اور کام بہتری کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ منصوبہ بندی یہ تنظیمیں مدارس کے حوالے سے صرف تعلیم کے حوالے سے نہیں بلکہ تربیت کے حوالے سے نہیں بلکہ پورے مدرسے کے ہر شعبے کے انداز یعنی ہر شعبے کے اندر منصوبہ بندی انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں، کسی بھی لحاظ سے مدرسہ اگر پروان چڑھتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے، تو اس کا ہر شعبہ اپنے دوسرے شعبوں کے ساتھ مربوط اور منسلک ہے۔ تو لہٰذا ہر شعبے کو قائم کرنے سے پہلے ہی اس کے اندر منصوبہ بندی ہو، اور جب وہ قائم ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس کے اندر منصوبہ بندی رکھنی چاہیے۔ اور اس کے اندر سب سے پہلے جو منصوبہ بندی آتی ہے، اس میں سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ آتی ہے ماہرین سے مشورہ۔ ہمیشہ کوئی بھی شعبہ جب قائم کیا جائے تو دینی ادارے میں تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا جائے، اور بلکہ یہ اصول تو ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہے کہ اگر ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا اگر ہم کوئی نیا اسٹیپ اپنی زندگی میں اٹھاتے ہیں یا ابھی ہم کوئی نئی چیز لینے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں یا ہم کسی اور ایسے مسئلے کی طرف اپنے ذاتی یا انفرادی یا اجتماعی، اس میں مشورے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو لوگ ماہرین ہوا کرتے ہیں، جو اس شعبے سے منسلک ہوتے ہیں، ان سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ماہرین صحیح ہونا چاہیے جو مشورے کے اہل ہوں، ان سے مشورہ کیا جائے اور مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس شعبے کو قائم کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شعبے کے قیام کے ساتھ ساتھ اس کو غلطیوں سے اور نقصان سے بچانے کے لیے بھی ہمیشہ اس منصوبہ بندی کے اوپر سخت ترین نگرانی رکھنی چاہیے، اور اس کا نفاذ کیا پورے طور سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ شعبہ کس انداز سے چل رہا ہے، پورے طور سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ منصوبہ بندی کا عمل اور یہ منصوبہ بندی کا اصول ایسا ہے جو کہ انشاءاللہ اس کی طرف اگر پورے طور سے توجہ کی گئی تو انشاءاللہ العزیز ہمیں فائدہ ہی ہوگا، اور ہر مدرسے کا ہر شعبہ انشاءاللہ العزیز جب اچھا ہوگا تو وہ ادارہ انشاءاللہ العزیز اپنے مقاصد کو صحیح طور پر اپنے مقاصد کی تکمیل کی طرف چلتا رہے گا۔ اس سلسلے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ منصوبہ بندی کے اندر دو باتوں سے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ نقصان نہیں ہوگا اور انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یعنی جو اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، وہ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنی منزل سے قریب تر ہو جائیں گے، اور اس سلسلے میں جو اصول میں نے عرض کیے اس کے مطابق آدمی کو چلتے رہنا چاہیے۔ اس سے اگلا مدارس دینیہ کو، ہمارے دینی اداروں کو مرتب اور منظم رکھنے کے لیے ایک اصول یہ بھی ہے کہ تقسیم اختیارات رکھے جائیں۔ تقسیم اختیارات کہ جب کسی بھی شعبے کو قائم کرنا ہو، کسی بھی دینی ادارے کو قائم کرنا ہو، تو عملی طور سے کس کے پاس، کس شعبے کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے۔ یہ چیز ایسی ہے جو کام کو بہتر
طور پر انجام دینے کے لیے مختلف افراد کی منتشر قوتوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی ظاہر ہے کہ ایک معاشرے میں اہمیت ہوتی ہے، اور اس جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس کو اس چیز میں بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور اس کو اپنے منزل اور اپنے مقصد کی طرف بڑھنے میں تقسیم اختیارات ایک ایسا اصول ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ سہولت کے ساتھ، اور یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ دماغ کو فکرات سے دور رکھتے ہوئے کہ یہ ہر ایک چیز کی فکر رکھنا کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہوگا، اس کے لیے یہی ہے کہ اختیارات دے دیے جائیں، ان کی نگرانی اگر تھوڑا بہت رکھی جائے اور اس میں اپنے صلاحیتوں کو یعنی صلاحیتوں کا استعمال ہو، تو انشاءاللہ العزیز وہ تقسیم اختیارات سے انشاءاللہ العزیز مسئلہ اچھے طور سے یعنی کہ حل ہو جاتا ہے۔ تیسری اور چوتھی اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے قائدانہ صلاحیت۔ مدرسے کی بہت ساری ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے ہر شعبے میں کسی نہ کسی ماہر آدمی کی نگرانی بہت ضروری اور اہم ترین چیز ہے، اس کو ہی کہتے ہیں قائدانہ صلاحیت۔ اس قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ واقعتاً اپنے اندر قائدانہ صلاحیت رکھتا ہو، اپنے شعبے میں وہ کلی طور پر تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن بہت حد تک یعنی 80%، 90% تک، 95% تک وہ اپنے شعبے کے اندر ماہرانہ صلاحیتوں کا حامل ہو۔ اسی کو کہتے ہیں قائدانہ کردار ادا کرنا۔ اب جب یہ آدمی قائد بنتا ہے اور یہ آدمی دوسروں کو رہبری دیتا ہے اور رہنمائی دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی صلاحیتوں کا جائزہ لے۔ ماتحت اس میں کون کون ہوں گے اور وہ کن کن صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ کوئی زیادہ صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے، ایک ہی شعبہ ہے لیکن شعبے میں ہی کوئی زیادہ صلاحیت کا حامل ہے، کوئی کم صلاحیت کا حامل ہے، تو کوئی زیادہ اچھا کام کرنے والا ہے تو کوئی کم اچھا کام کرنے والا ہے، اسی حساب سے اس کو اختیار دیے جائیں گے، اسی حساب سے اسی شعبے میں اس کو اختیار بھی دیے جائیں گے، اور کاموں کی سپردگی بھی اسی حساب سے ہوگی، اور اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کے لیے جو مراعات دی جاتی ہیں وہ بھی اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر وہ قائدانہ جو صلاحیت کا حامل جو شخص ہوگا وہ اس چیز کا پابند ہوگا کہ وہ اپنے قائدانہ کردار کی ادائیگی میں کوئی بھی ماتحت شخص اس شخص سے بدظن نہ ہو اور اس شخص سے دور نہ ہو، ظاہری اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی۔ اور اس کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی شعبے کا بڑا بنتا ہے تو بڑا بننے میں بہت سارے ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اپنے ماتحت ہی ہیں اور وہ اس شعبے سے منسلک ہیں اور وہ اس کے ماتحت ہیں، تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ آدمی ظاہری طور سے اور ذہنی طور سے اس سے دور ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات اتنے سخت معاملات بھی پیش آ جاتے ہیں کہ اس سے بدظن بھی ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں یعنی ظاہری اور باطنی بعد جس میں اور اس کے علاوہ بدظن ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اس آدمی کے اندر قائدانہ کردار کی ادائیگی میں کمی ہے۔
جو آدمی اچھے طور سے قائد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ماتحت لوگ ہمیشہ اس کے گیت گاتے ہیں اور ہمیشہ ہی جو ہے نا اس کو لے کے چلنا آتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوتا 100% جو کام پورا کرتا ہو اور اپنی ٹائم کے اوقات سے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس دینی اس جو ہے اس یعنی جو بھی ادارے ہیں ان کو صحیح طور پر لے کے چلتا ہو اور وہ اپنے ڈیوٹی صحیح طور سے انجام دیتا ہو۔ لیکن جو قائد ہے اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور اس کو یہ چیز لینی چاہیے کہ اس آدمی سے میں نے کس طریقے سے کام لینا ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ اس انداز سے اس کا کام بھی ہوگا پورا، اس کی صلاحیتوں سے پورے طور سے وہ ادارہ اور وہ شعبہ بھی منسلک رہے گا۔ لیکن دیکھیے اس کے اندر جیسا کہ یہ باتیں میں نے عرض کیں کہ اچھا دوسری بات یہ کہ وہ اس کے نیچے ماتحت رہنے والے جو ماتحت ہوں، جو اس کے نیچے کام کرنے والے ہوں، وہ بھی اس سے بدظن نہ ہوں۔ بدظن جب ہی ہوتا ہے جب کہ آدمی ظاہری طور سے دور ہوتا ہے، جب وہ پورا کردار اس شعبے میں ادا کر رہا ہو، وہ قائدانہ صلاحیتیں ہوں اس کے اندر، اور ساتھ ساتھ وہ اس یعنی قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس ظاہری طور سے بھی پورے طور سے وہ اپنے آپ کو اس شعبے سے وابستہ رکھتا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز وہ کوئی بھی یعنی شخص اس سے بدظن نہیں ہوگا۔ اس سے بدظن نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہر آدمی پر ذاتی توجہ رکھا ہوا ہے اور ذاتی حیثیت سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ذاتی حیثیت سے وہ اس کی کمی کوتاہیوں کو، اچھائیوں کو، اس کی صلاحیتوں کو اس کو اچھے انداز سے اس کو ڈیل کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ تمام باتیں اس قائدانہ صلاحیتوں کے اندر ہونا یہ جبھی ہو سکتا ہے جب کہ وہ قائد جو ہو اور وہ شعبے کا جو بڑا ہو وہ قائدانہ کردار صحیح طور پہ اسی وقت ہی ادا کر سکے جب کہ اس کے اندر غیر معمولی طور سے اور ایکسٹرا اور اضافی اس کے اندر اوصاف حمیدہ موجود ہوں۔ اگر تو خدا نخواستہ کسی بھی انداز سے اس کے اندر اوصاف حمیدہ موجود نہ ہوئے، ایک تو ہوتا ہے نا معمول کے حساب سے، نہیں معمول کے حساب سے نہیں بلکہ غیر معمولی اعتبار سے ہوں، اور اپنے اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے اور اپنی صفاتی اعتبار سے اور اپنے شعبے کے لحاظ سے اور دوسرے تیسرے ہر اعتبار سے اس کے اندر قائدانہ صلاحیتوں کا وہ اونچا اور عالی معیار موجود ہوگا، اور اس کے اندر ایسے اوصاف حمیدہ ایکسٹرا اس کے اندر اوصاف حمیدہ موجود ہوں گے، تو تب جائے اوصاف حمیدہ اور ساتھ ساتھ صلاحیت اگر موجود ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اس کی قیادت انشاءاللہ اس کو فائدہ دے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کو یعنی یہ چیز اور یعنی اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں نا تو بہت ہی زیادہ اچھی صلاحیتوں کے حامل وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو کسی درجے میں اپنی عمر کے اعتبار سے بھی بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ عمر کے اعتبار سے بھی بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دماغوں کے اندر پختگی ہو چکی ہوتی ہے، عمل کے اندر پختگی ہو چکی ہوتی ہے، ان کے جذبات کے اندر پختگی ہو چکی ہوتی ہے، ان کی شعور اور عقل و شعور کے اندر پختگی ہو چکی ہوتی ہے، ہر اعتبار سے وہ ایک تکمیل کے مراحل میں ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ اس شعبے سے وابستگی جو ان کی ہوتی ہے وہ کئی سالوں پر محیط ہوتی ہے، ان کی خدمات کوئی 1 یا 2 سال پر نہیں ہوتی، کئی دہائیوں پر محیط ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایکسٹرا ان کے اندر اوصاف حمیدہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر ایسے صلاحیتوں کے حامل افراد قائدانہ صلاحیتوں سے عاری اگر وہ ایسے لوگ موجود ہوں تو پھر وہ شعبہ جو ہے وہ اپنے انحطاط کی طرف چل پڑتا ہے اور اس سے خاطر خواہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا کرتا، اور اس زمانے کے اعتبار سے، ان حالات کے اعتبار سے بہت کم یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر اعتبار سے باکمال شخصیت اگر کسی شعبے کو لے رہی ہے
تو ایسا ہونا بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے۔ بہرحال احادیث شریفہ میں بھی یہ بات آتی ہے، کئی احادیث شریفہ میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ نااہلوں کو ایسے ایسے عہدے اور منصب سونپ دیے جائیں گے کہ جس کے وہ اہل نہیں ہوں گے۔ تو خیر ان چیزوں کے یعنی کسی بھی ادارے کو بڑھانے چڑھانے کے لیے اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے جو قائدانہ کردار ہوا کرتا ہے وہ بہت سارے اوصاف کو مانگتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے اندر ایسے اوصاف حمیدہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔